السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا یہ سلسلے وار جو کورس چل رہا ہے، آج اس کی 9ویں کڑی، 9واں ایپیسوڈ، 9th ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتایا گیا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد 2 اہم کام کیے۔ ایک کام تو آپ نے یہ کیا کہ وہ مکہ سے شام کی طرف جو کمرشیل روٹ جاتا تھا، تجارتی جو راستہ تھا، اس راستے کے قریب میں جتنے قبیلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کے ساتھ الائنس کر لیا، معاہدہ کر لیا کہ آپ اگر کوئی ہماری جنگ ہوئی تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، یا کم سے کم ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ جو ہے کچھ ملٹری ایکشنز آپ نے شروع کیے، یعنی کچھ فوجی دستے آپ بھیجتے تھے تاکہ قریش کا اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو، چاہے وہ مکہ سے شام جا رہا ہو یا شام سے مکہ کی طرف آ رہا ہو، تو اس کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے اللہ کے رسول فوجی دستے بھیجتے تھے۔ جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مہاجرین کے ساتھ آپ خود مدینہ سے نکلے، اور آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ قریش کا ایک قافلہ تھا جو شام جا رہا تھا، مکہ سے شام جا رہا تھا، اور اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تھا کہ مکے سے یہ نکل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا اچھا خاصا مال تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت میں یہ بھی کر دوں کہ چونکہ مہاجرین جو تھے جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے، ان سب کا مال، ان کی پراپرٹی مکہ والوں نے ناجائز طور پر قبضہ کر لی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک یعنی ایسی جنگ دونوں کے بیچ میں چھڑ چکی تھی، مسلمانوں کے بیچ میں اور مشرکین کے بیچ میں، جو ابھی اناؤنس تو نہیں ہوئی تھی لیکن جنگ چھڑ چکی تھی ایک طریقے سے، اور مسلمانوں کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ اپنے چھینے ہوئے حق کے لیے ان مشرکین کا مال، ان کے قافلے جو جا رہے تھے ان سے وہ اپنا حق لے لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجرین کے ساتھ نکلے اس قافلے کے تعاقب کے لیے۔ اس قافلے کو ٹارگٹ آپ نے بنایا، لیکن آپ جب ذوالعشیرہ نام کی ایک مقام پر، ایک جگہ پر پہنچے، تو آپ کو پتہ لگا کہ قافلہ کافی دن پہلے وہاں سے شام کے لیے آگے روانہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے صحابہ کو لے کر کے واپس آ گئے۔ یہی قافلہ جب شام سے تجارت کر کے اور مال لے کر کے لوٹنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ آپ نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور حضرت سعید ابن زید کو بھیجا کہ جاؤ اور اس قافلے کا پتہ کرو۔ یہ دونوں لوگ مدینہ سے شمال کی طرف، یعنی ملک شام والے راستے میں یہ لوگ گئے اور مقام حورہ تک یہ پہنچے، اور جب وہاں ابو سفیان کا قافلہ وہاں تک پہنچا، حورہ نام کی اس جگہ پر، تو یہ بڑی تیزی سے مدینہ پلٹے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول کو اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، 1000 اونٹ تھے، اور جس پر کم سے کم 50,000 دینار، یعنی 262 کلو سونا ان کا جو ہے اتنی مالیت کا سامان ان کا لدا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کرنے والے صرف 40 لوگ تھے، اور اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے۔ اہل مدینہ کے لیے ایک بہت بڑا گولڈن چانس اور موقع تھا کہ اس قافلے کو اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے اور جو پریشانیاں تھیں ان کے سامنے اکنامیکل، وہ دور ہو سکتی تھی۔ اور دوسری طرف اگر یہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا تو اہل مکہ کے لیے، قریش کے جو کفار اور مشرکین تھے، ان کے لیے ایک بہت بڑا اکنامیکل بلاکیج کا کام کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت ہمارے حوالے کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کیا، لیکن آپ نے کسی کے لیے کمپلسری نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو بس اس کی رغبت دلائی کہ بھئی اگر تمہارا انٹرسٹ ہو تو تم ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اس قافلے کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جانا تھا۔ کسی کو اس وقت امید نہیں تھی کہ یہ چل کر کے آگے ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ مدینے میں رہ گئے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ملٹری ایکشنز اور ملٹری جو ہے مہم بھیجی ہے، اس طریقے کی ایک یہ بھی مہم ہے۔ لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ایک جنگ میں چینج ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جب مدینہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ 300 سے کچھ زیادہ لوگ تھے۔ ان میں تقریباً 82 لوگ مہاجرین میں سے تھے اور باقی انصار میں سے تھے۔
پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر ابن عوام کے پاس اور ایک حضرت مقداد ابن اسود کے پاس۔ 70 اونٹ تھے جن پر 2 یا 3 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور حضرت مرثد ابن ابی مرثد، یہ 3 لوگ ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مدینے کا انتظام اور وہاں نمازوں کی امامت اللہ کے نبی نے پہلے عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے کی، لیکن جب آپ تھوڑا آگے بڑھے، مدینہ سے مقام روحہ تک پہنچے، تو آپ نے حضرت ابو لبابہ ابن المنذر کو واپس مدینے بھیجا کہ آپ جائیے اور آپ مدینے کی ذمہ داری آپ سنبھالیے۔ ادھر قریش کا جو قافلہ آ رہا تھا شام سے مکہ کی طرف، اس کے جو سردار تھے ابو سفیان، وہ بہت محتاط اور بڑے ہی الرٹ رہنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اپنے 300 صحابہ کے ساتھ یا 325 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکل چکے ہیں میرے قافلے کے لیے۔ تو ابو سفیان نے ایک کام تو یہ کیا کہ زمزم بن عمرو غفاری نام کے ایک آدمی کو مکہ بھیجا کہ وہاں وہ جا کر کے قریش کو یہ بتائے کہ میرا قافلہ خطرے میں ہے اور تم فوراً مدد کے لیے وہاں سے فوج بھیجو۔ اور دوسری طرف ابو سفیان نے دوسرا کام یہ کیا کہ جو عام راستہ تھا، یعنی شام سے مکہ کا جو عام راستہ تھا جو بدر ہو کر کے گزرتا تھا، اس راستے کو بائیں طرف چھوڑتے ہوئے وہ ساحل سمندر کی طرف ابو سفیان چلے گئے تاکہ اس راستے سے نکل جائیں اور مسلمانوں سے محفوظ ہو جائیں۔ مکے کے اندر جب یہ بات پہنچی اور مکے میں اعلان ہوا کہ ہمارا جو قافلہ ملک شام سے ابو سفیان لے کر کے آ رہے ہیں، اس پر محمد اور ان کے ساتھی حملہ کرنے والے ہیں، اور اعلان کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تو یہ اعلان سنتے ہی مکہ میں ہر طرف ہڑبڑی مچ گئی اور سب لوگ جو ہے نکل گئے، اور ہر آدمی یا تو خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا کسی نہ کسی کو اپنی جگہ بھیج رہا تھا، اور مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سب تیار ہو گئے نکلنے کے لیے اور سب نکل پڑے سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک دوسرے آدمی کو بھیجا، اور اس طریقے سے 1300 کی تعداد کا ایک بڑا لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ اس میں 100 گھوڑے تھے اور 600 زرہیں تھیں اور اونٹ ایک بڑی تعداد میں تھے، اور اس لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ ابو جہل تھا، جس کو ہم جو ہے ابو جہل کہتے، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ ابو جہل اس لشکر کا کمانڈر تھا۔ یہ لوگ جب مکہ سے نکلے تو اتراتے ہوئے اور اکڑ کے ساتھ اور غرور کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے نکلے۔ ان لوگوں کا جو رخ تھا وہ شمال کی طرف تھا، بدر کی طرف یہ لوگ جا رہے تھے، لیکن ابو سفیان نے جب راستہ چینج کر کے ساحل سمندر کا راستہ اپنایا اور اس طریقے سے مسلمانوں سے اپنے قافلے کو بچا لیا، تو فوراً اس نے قریش کو پیغام بھیجا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، مقصد ہمارے قافلے کی حفاظت تھی، میرا قافلہ سیف ہے اور ہم آگے نکل چکے ہیں۔ جب ابو سفیان کا پیغام قریش کے لوگوں تک پہنچا تو یہ جو قریشی لشکر تھا یہ مقام جحفہ میں، بدر سے کچھ پہلے ایک جگہ تھی جحفہ، وہاں پر یہ لشکر پہنچ چکا تھا۔ اب لشکر میں اکثر لوگوں کی رائے ہوئی کہ چونکہ اب جب ہم جس قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تو وہ قافلہ بچ کر کے جا چکا ہے، تو اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل جو اس پورے لشکر میں سب سے بڑا فتین تھا اور سب سے بڑا سرکش تھا، اس نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ ہم بدر جائیں گے اور وہاں ہم 3 دن اسٹے کریں گے، قیام کریں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، شراب پلائیں گے پئیں گے، اور لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی، اور سارا عرب ہمارے اس سفر اور ہماری اس گیدرنگ کے بارے میں سنے گا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ہماری ایک دھاک بیٹھ جائے گی۔ تو یہ ابو جہل نے اس طریقے سے لوگوں کو یہ کہہ کر کے روکا، لیکن اس پورے لشکر میں بنو زہرہ کے قبیلے کے جو لوگ شامل تھے وہ ابو جہل کی اس بات سے متفق نہیں ہوئے اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ان کی تعداد تقریباً 300 تھی، تو اس طریقے سے 1300 میں یہ 300 لوگ مائنس ہو گئے اور لگ بھگ 1000 لوگ اب اس لشکر میں باقی بچے۔ بنو ہاشم، اللہ کے نبی کے خاندان کے جو لوگ اس لشکر میں آئے تھے، انہوں نے بھی واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر ابو جہل نے انہیں جانے نہیں دیا، اور اس طریقے سے یہ لشکر بدر کی طرف چل پڑا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ چلا کہ ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنا قافلہ لے کر کے نکل چکے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مکے سے 1000 کا لشکر روانہ ہو چکا ہے اور بدر پہنچنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا کہ اب یہ جو ہے لڑائی اور جنگ کے حالات بن چکے ہیں اور ایک خونریز ٹکراؤ مسلمانوں کے بیچ میں اور ان مشرکین کے بیچ میں ہونے والا ہے، اس لیے کہ اگر اس لشکر کو یوں ہی دندناتا ہوا چھوڑ دیا جاتا تو اس بات کی پوری امید تھی کہ مسلمانوں کا جو جوش تھا، مسلمانوں کی جو طاقت تھی وہ دب جاتی، اور
یہ بھی ڈر تھا کہ یہ جو قریشی لشکر تھا مکے کا یہ مدینہ کے اندر داخل ہو جائے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی سے کام لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی، مجلس شورا آپ نے طلب کی، اور اس میں آپ نے ان موجودہ جو کرنٹ سچویشن تھی ان کا تذکرہ کیا اور آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بہترین بات کہی کہ بھئی ہمیں جنگ کرنی چاہیے اگر جنگ کے حالات بنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی اچھی بات کہی۔ اس کے بعد حضرت مقداد ابن عمرو اٹھے، یہ بھی مہاجر صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو راستہ دکھایا ہے آپ اس پر نکل پڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ بلکہ اے اللہ کے نبی، ہمارا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ چلیے، آپ بھی لڑیے، آپ کا رب بھی ہمارے ساتھ ہماری مدد کرے اور ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اے اللہ کے نبی، لو سرت بنا الی برق الغماد، وہاں سے کافی دور ایک علاقہ تھا برق الغماد، کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہم کو برق الغماد تک لے کر کے چلیں گے، لجالدنا معک من دونہ، تو وہاں تک ہم آپ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں اور دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ یہ تینوں لوگ مہاجرین میں سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں انصار کی بات سننا چاہتے تھے، کیونکہ لشکر میں انصاریوں کی تعداد میجورٹی میں تھی، وہ زیادہ تھے، اور چونکہ انصاریوں سے اللہ کے نبی نے منع کی جو عقبہ میں جو بیعت کی تھی، میں اس کے پہلے کے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ اس بیعت میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم مدینہ کا ڈیفنس کریں گے اور اللہ کے نبی کی مدد کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ جنگ جو ہونے والی تھی یہ مدینہ کے باہر ہونے والی تھی، مدینہ سے کافی دور پر یہ مقام ہے بدر۔ تو اب یہ اللہ کے نبی جاننا چاہتے تھے کہ میرے انصاری صحابہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بار بار کہا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگو اپنی رائے پیش کرو، مجھے رائے دو۔ تو انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی شاید آپ ہماری بات سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے گواہی دی کہ آپ جو لے کر کے آئیں سب حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت کرنے اور آپ کی بات سننے پر آپ سے ایگریمنٹ کیا، آپ سے وعدہ کیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کا جو ارادہ ہے آپ نکل پڑیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لو استعرضت بنا ھذا البحر، اگر آپ سمندر کے طرف چلے جائیں، فخذتہ لخذناہ معک، اور سمندر میں آپ داخل ہو جائیں، سمندر میں کود پڑیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کودنے کے لیے تیار ہیں۔ ما تخلف منا رجل واحد، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہمیں بالکل بھی اس بات میں کوئی ہمیں ناپسندیدگی نہیں ہے کہ ہمیں دشمن سے بھیڑنا پڑے گا۔ ہم لوگ جنگ کے میدان میں جمے رہنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کو وہ دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کا نام لے کر کے نکلیے، اللہ برکت دے گا۔ یہ جب اللہ کے نبی سے حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ کے اندر ایک یعنی چستی پھرتی پیدا ہو گئی، اور آپ نے کہا سیروا وابشروا، چلو اور خوش ہو جاؤ، فإن اللہ تعالی قد وعدنی احدى الطائفتین، اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، یعنی یا تو ابو سفیان کا قافلہ مجھے ملے گا یا قریش کا یہ لشکر مجھے ملے گا۔ واللہ لکأنی الآن انظر الی مسارع القوم، میں تو آج ہی دیکھ رہا ہوں، میری نظروں کے سامنے تو آج ہی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ قریش کے لوگ کہاں کہاں قتل ہوں گے اور ان کی لاشیں کہاں کہاں گریں گی، مجھے آج ہی ان کا مقتل دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ لشکر آگے بڑھا، اور بدر کے قریب، بدر جو ہے ایک جگہ تھی جہاں کچھ کھجور کے باغات بھی تھے، کچھ کنویں بھی تھے، اور ایک بڑا میدان بھی تھا، وہیں پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں اپنے جاسوسوں کو بھیج کر کے معلومات حاصل کی کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اور قریش کے جو یعنی بڑے بڑے لوگ ہیں، جو رسپیکٹڈ لوگ ہیں، جو ان کے سردار ہیں، ان میں سے کون کون آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ قریش کی اتنی تعداد ہے، اور آپ کو ان کے نام بھی بتایا گیا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ اس لشکر میں ربیہ اور ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ بھی آئے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو البختری ابن ہشام، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر، طعیمہ ابن عدی، نضر بن حارث، زمعہ ابن اسود، ابو جہل ابن ہشام، امیہ ابن خلف، یہ تمام کے تمام بڑے بڑے جو قریش کے لیڈر تھے، یہ تمام کے تمام لوگ اس میں آئے ہیں۔
اللہ کے نبی نے جب سنا تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ھذہ مکۃ قد القت الیکم افلاظ کبیدھا، مکہ نے آج اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے راستے میں ڈال دیے ہیں۔ آج مکہ کے یہ تمام چوٹی کے مشرکین ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، آج یہ خود چل کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بارش نازل فرمائی۔ یہ بارش مشرکین کے لیے بڑی موسلا دھار بارش ہو گئی اور مشرکین کے لیے ایک مصیبت بن گئی، ان کے لیے آگے کا راستہ طے کرنا مشکل ہو گیا، اور مسلمانوں کے لیے ایک فوار بن کر کے یہ بارش نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو اس سے بڑا سکون نازل ہوا اور ان کے دل اور مضبوط ہو گئے۔ حضرت حباب ابن المنذر اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک رائے دی کہ اے اللہ کے نبی، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اور آگے بڑھیں اور قریش کے جو لوگ جہاں وہ ٹھہرے ہیں ان سے سب سے قریب میں جو پانی کا چشمہ ہے اس کو ہم لوگ کیپچر کر لیں، اور باقی جتنے پانی کے چشمے ہیں اس کو ہم مٹی ڈال کر کے پاٹ دیں، اور جو چشمہ ہمارے ہاتھ لگے اس میں ہم حوض بنا کر کے اس پانی کو استعمال کریں۔ اللہ کے نبی نے ان کا یہ مشورہ قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور ایک جو پانی کا چشمہ تھا اس کا صحابہ نے حوض بنا لیا، اور باقی جو پانی کے چشمے تھے ان کو پاٹ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو سیٹ کیا کہ لشکر کے آگے کے حصے میں کون رہے گا، پیچھے کے حصے میں کون رہے گا، رائٹ سائڈ میں کون رہے گا، لیفٹ سائڈ میں کون رہے گا، سارے لشکر کی آپ نے ترتیب بنائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لے گئے، اور آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے کہ یہ فلاں کل فلاں یہاں قتل ہوگا، کل فلاں یہاں قتل ہوگا انشاءاللہ۔ اس طریقے سے آپ نے نام لے کر کے بتایا کہ یہ اس کے اور یہ اس کے قتل ہونے کی جگہ رہے گی۔ اس کے بعد وہیں ایک درخت کے پاس اللہ کے نبی نے رات گزاری اور صحابہ نے بھی رات گزاری، اور یہ رات بڑی سکون کی گزری۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر سکون کی نیند بھیج دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، لیطہرکم بہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف کر دے، ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور شیطان کی گندگی کو تم سے دور کر دے، ولیربط علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ویثبت بہ الاقدام، اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ جمعہ کی رات تھی، 17 رمضان سن 2 ہجری کی یہ رات تھی۔ اس کے بعد جب جنگ ہونے والی تھی تو جنگ سے پہلے قریش کے لشکر میں آپس میں اختلاف بھی ہوا۔ کچھ لوگوں کا اوپینین اب بھی تھا کہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے، مناسب نہیں، ہمیں لوٹ جانا چاہیے۔ عتبہ ابن ربیعہ اور کچھ اور لوگوں کی یہی رائے تھی، مگر ابو جہل بضد رہا اور اڑا رہا، اور اس نے کہا نہیں، جنگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ھذہ قریش قد اقبلت بخیلائہا وفخرہا، اے اللہ یہ قریش کے لوگ ہیں جو گھمنڈ کے ساتھ اور فخر کے ساتھ آئے ہیں، اے اللہ یہ تجھے جھٹلاتے ہیں، تیرا انکار کرتے ہیں، تیرے نبی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہم فنصرک الذی وعدتنی، اے اللہ جس مدد کا تو نے وعدہ کیا تھا آج وہ مدد ہم پر نازل فرما۔ اللہم احنہم الغداۃ، اے اللہ ان کو تو کل بالکل ختم کر دے، برباد کر دے، اینٹ دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست کرنے لگے، میدان جنگ میں مسلمانوں کی صفیں آپ بنانے لگے۔ اس دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی جب صفیں درست کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے۔ حضرت سواد ابن غزیہ ایک صحابی تھے، وہ تھوڑا سا صف کے آگے نکلے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے تیر کا دباؤ ان کے پیٹ پر دیا اور کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، کہا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا، آپ سے قصاص لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فوراً اپنا پیٹ کھول دیا اور کہا استقت، لے لو، بدلہ لے لو۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے چمٹ گئے اور آپ کا پیٹ چوم لیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے سواد ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ قد حضر ما ترى، اے اللہ کے نبی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جنگ ہونے والی ہے۔ فَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ آخِرَ الْعَهْدِ بِكَ أَن يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ، اے اللہ کے نبی میری یہ تمنا تھی کہ آخری ٹائم میں میرا چمڑا آپ کے چمڑے سے ٹچ کر جائے، میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ کر جائے، آخری مرتبہ جب آپ سے میں ملوں تو اس حال میں ملوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد جب صفیں درست ہو گئیں تو اللہ کے نبی نے لشکر کو حکم دیا کہ جب تک آخری حکم نہ دے دیا جائے تب تک تم جنگ شروع مت کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب دشمن تم سے قریب ہو جائیں تب تم تیر چلانا اور اپنے تیر بچا کر کے رکھنا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تلواریں اس وقت تک مت چلانا جب دشمن تم پر پوری طریقے سے چھا نہ جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک چھپر صحابہ نے آپ کے لیے بنایا تھا میدان سے تھوڑی اونچائی پر، جہاں سے پورا میدان جنگ نظر آ رہا تھا۔ اس چھپر میں اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس چھپر کی نگرانی کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ چند صحابہ کو لے کر کے اس کی نگرانی کرنے لگے۔ دوسری طرف مشرکین کا یہ حال تھا کہ ابو جہل اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ ابو جہل کیا دعا کر رہا تھا؟ اللہم اقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفہ فأہنہ الغداۃ۔ اے اللہ، جو ہم میں سے رشتوں کو کاٹنے والا اور غلط کام کرنے والا ہے، تو کل کی جنگ میں اس کو مٹا دے اور ختم کر دے۔ اللہم اینا کان احب الیک وارضی عندک فانصرہ اليوم۔ اے اللہ، ہم میں سے جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، آج اس کی مدد فرما۔ یہ ابو جہل نے جب دعا کی تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 19 نازل کی۔ اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ تم اللہ تعالیٰ سے فیصلہ مانگ رہے تھے، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاتے تو تمہارے حق میں بہتر تھا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، لیکن اگر تم دوبارہ یہی حرکت کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا ہی سلوک کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تمہاری جماعت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہر وقت مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد لڑائی جب شروع ہوئی تو پہلا آدمی جو لڑائی میں یعنی جس نے لڑائی شروع کی اور جو مارا گیا وہ اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا، قبیلہ بنو مخزوم کا تھا۔ یہ بڑا اڑیل اور بڑا ضدی اور بڑا ہی بد اخلاق قسم کا آدمی تھا۔ یہ جب نکلا ہے مشرکین کے لشکر سے تو کہہ کر کے نکلا، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر کے دم لوں گا، یا مر جاؤں گا یا ان کے حوض کو توڑ دوں گا۔ جب وہ نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے اور حوض کے پاس جو پانی کا حوض تھا وہی دونوں کے بیچ میں مٹ بھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا جو پاؤں تھا آدھا وہ کٹ گیا، اور پھر دوسرے بار میں حضرت حمزہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے تین بڑے بڑے شہ سوار نکلے۔ یہ کون کون لوگ تھے؟ تینوں ایک ہی فیملی کے تھے۔ ایک عتبہ تھا، ایک شیبہ تھا، یہ دونوں ربیہ کے بیٹے تھے، عتبہ ابن ربیہ، شیبہ ابن ربیہ۔ اور تیسرا جو تھا وہ عتبہ کا بیٹا ولید تھا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ یہ تینوں نکلے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے انصار کے 3 نوجوان نکلے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ ان لوگوں نے کہا ہم انصار میں سے ہیں۔ تو اس پر یہ بولے کہ آپ لوگ شریف ہیں، اچھے ہیں، ہمارے مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا نُرِيدُ بَنِي أَمِّنَا، ہم یہ چاہتے ہمارے خاندان کے لوگ ہمارا مقابلہ کریں۔ اس پر اللہ کے نبی نے پکارا کہ اے عبیدہ اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ تو مسلمانوں کے لشکر سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ نکلے، اور عبیدہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے مقابل کو، اپنے اپوننٹ کو فوراً ایک ہی وار میں ختم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کا جو مقابل تھا دونوں کے بیچ میں ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا، یعنی حضرت عبیدہ نے اس کو مارا، اس نے حضرت عبیدہ کو مارا، اور اتنی دیر میں حضرت عبیدہ زمین پر گر گئے تھے، اتنی دیر میں حضرت حمزہ اور حضرت علی آئے، اور جو حضرت عبیدہ کا مقابل تھا یعنی عتبہ ابن ربیہ، اس کو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مار کر کے ختم کر دیا۔ حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز ان کی بند ہو گئی تھی، اور جنگ کے 4 یا 5ویں دن مدینہ جب واپس ہو رہے تھے اللہ کے نبی تو راستے میں حضرت عبیدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرنے کے بعد اور لڑائی شروع ہونے کے پہلے ہی آپ جو چھپر آپ کے لیے بنایا گیا تھا میدان جنگ سے تھوڑا سا اونچائی پر، تھوڑا سا کنارے، وہاں آپ جاتے ہی آپ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور کہنے لگے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک۔ اے اللہ تو آج اپنا وعدہ پورا فرما دے، اے اللہ میں تیرا وعدہ تجھے یاد دلا رہا ہوں۔ اور جب جنگ پورے شباب پر ہو گئی اور لڑائی آپس میں ہونے لگی، اللہ کے نبی اس وقت یہ دعا کر رہے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا اليوم لا تعبد۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر اے اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر تو چاہے گا تو آج کے بعد کوئی تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پر نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے خوب گڑ گڑا کر دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھے سے زمین پر گر پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے وہ چادر اٹھا کر کے اللہ کے نبی کو دی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ نے بڑی گڑ گڑا کر کے اپنے رب سے دعا کی ہے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف
حکم دیا انی معکم کہ اے میرے فرشتوں اترو میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا میرے ایمان والے بندوں کا ساتھ دو، ان کے قدم کو جما دو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 12 ہے کہ میں کافروں کے دلوں میں اپنا رعب ڈال دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی کی، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اے میرے نبی میں اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے جو ایک کے بعد ایک اتریں گے، ایک کے بعد ایک نازل ہوں گے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جنگ میں فرشتے بھی نازل ہو گئے، جس میں حضرت جبرائیل بھی شامل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر سے باہر نکلے، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، جو فوجیوں کی حفاظت کے لیے جو لوہے کا ڈریس ہوتی ہے وہ آپ پہن کر کے آپ نکلے، اور آپ بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھے، اور آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ لشکر مشرکین کا یہ لشکر شکست کھائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگے گا۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 45 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی اٹھائی اور قریش کی طرف اس مٹی کا رخ کر کے آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، یہ چہرے بگڑ جائیں، یہ کہہ کر کے آپ نے وہ مٹی ادھر پھینک دی، اور جتنے مشرکین اس وقت میدان جنگ میں تھے سب کے یا تو ان کے نتھنے میں یا ان کی آنکھوں میں یا ان کے منہ میں وہ مٹی ضرور گئی۔ اور اسی ایک مٹھی مٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ تو مسلمان ابھی تک ڈیفنس کی حالت میں تھے، مسلمان ابھی یعنی جب لڑائی پوری طریقے سے شروع ہوئی تو شروعات میں مشرکین حملہ کر رہے تھے اور مسلمان ڈیفنس کر رہے تھے، اب مسلمانوں نے جوابی حملہ شروع کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یقاتلہم اليوم رجل، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان سے جو لڑے گا اور یہاں اس میدان میں قتل ہو جائے گا صبر کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے وہ لڑے گا تو الا ادخلہ الجنہ، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اے مسلمانوں اٹھو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ کہا، حضرت عمیر ابن حمام انصاری ایک نوجوان صحابی تھے، وہ کھجور کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ اس جنت کے لیے اٹھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو انہوں نے کہا بخ بخ، بہت خوب بہت خوب۔ یہ صحیح بخاری کی 4875 نمبر کی حدیث ہے۔ کہا کہ بہت خوب بہت خوب، تو اللہ کے نبی نے کہا تم بہت خوب کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی اس امید میں کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ جنت مجھے بھی مل جائے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں انہوں نے زمین پر پھینک دی اور کہا کہ لئن انا حییت حتی آکل تمرات ہذہ انہا لحیات طویلہ، میں ان کھجوروں کے کھانے تک اگر میں انتظار کرتا رہا تو شاید یہ زندگی بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ میدان جنگ میں کود پڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ اسلامی لشکر کی اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں نے جب جوابی حملہ کیا تو دشمن جو ہے اب وہ سست پڑ چکا تھا اور مسلمان پورے جوش کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور مسلمان مشرکین کی جو صفیں تھیں ان کو تتر بتر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر دوسری طرف فرشتے بھی مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ کئی کفار کے سر میدان میں گرے اور نظر نہیں آیا کہ ان کو کس نے مارا ہے، یعنی فرشتے باقاعدہ جو ہے اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس جنگ میں آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ شیطان بھی شامل تھا۔ سراقہ ابن مالک مدلجی کی شکل میں شیطان بھی اس جنگ میں شامل تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ مشرکین پیچھے ہٹ رہے ہیں اور شکست ہو رہی ہے اور فرشتے بھی مدد کر رہے ہیں تو میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگا۔ اس پر مشرکین نے کہا سراقہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے کہا تھا ہماری مدد کرو گے، تم ہم سے کبھی الگ نہیں ہوگے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ابلیس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس کے بعد شیطان میدان چھوڑ کر کے سمندر میں بھاگ گیا۔ لیکن لشکر کی شکست کو دیکھنے کے باوجود ایک شخص ایسا تھا میدان جنگ میں جس کی عقل میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور وہ تھا اس جنگ میں جو سب سے بڑا سرکش تھا، فرعون، اس جنگ کا، اس امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، اس کی عقل کم نہیں ہوئی۔ وہ بولا کہ سراقہ اگر بھاگ گیا ہے تو اے لوگوں تم پیچھے مت ہٹنا، اس نے پہلے ہی محمد سے کوئی ساز باز کر لی تھی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور کہا کہ اگر عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا اور ولید قتل ہو گیا تو وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے وہ لوگ قتل ہو گئے، لات اور عزیٰ کی قسم ہم لوگ نہیں لوٹیں گے جب تک کہ ان کو رسیوں میں جکڑ نہیں دیں گے اپنے دشمنوں کو، اور دیکھو تم لوگ ان کو قتل مت کرو بلکہ ان کو گرفتار کرنا تاکہ ہم ان کو ان کے کیے کا مزہ چکھا دیں۔ لیکن جلد ہی ابو جہل کا سارا غرور اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ملا دیا اور مسلمانوں کے حملوں کے تابڑ توڑ حملے کے آگے مشرکین ٹھہر نہیں سکے، اور اس طریقے سے یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کی فتح مبین اور مشرکین کی شکست پر یہ جنگ ختم ہوتی ہے۔ ابو جہل کا جو قتل ہوا اس جنگ میں وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ صحیح بخاری کی 3141 نمبر کی حدیث آپ دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بدر کے دن جنگ میں صف میں تھا کہ اچانک میں نے مڑ کر کے دیکھا تو میرے دائیں اور بائیں دو نوجوان تھے، بالکل کم عمر کے نوجوان تھے، اور میں ان دونوں کی موجودگی کو بہت سیف اور بہت یعنی بہتر نہیں سمجھ رہا تھا۔ تو ان میں سے ایک نے چپکے سے مجھ سے کہا کہ چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا مجھے بتایا گیا ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا تو میرا وجود اور ابو جہل کا وجود الگ نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہو وہ مر نہ جائے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا یعنی چھوٹا سا یہ نوجوان ابھی کم عمر ہے اور ایسی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس نے اشارے میں مجھ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مجھے ابو جہل نظر آ گیا جو لوگوں میں چکر کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے کہا دیکھو وہ تمہارا شکار ہے، وہ جا رہا ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی میں نے اشارہ کیا تھا فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَ حَتَّى قَتَلَهُ، دونوں لپک پڑے اور جھپٹ پڑے اور ابو جہل کو دونوں نے مار گرایا، قتل کر دیا۔ پھر دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو جہل کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو دونوں نے اپنی تلوار دکھا کر کے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا تم لوگوں نے اپنی تلوار کو پوچھا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں پوچھا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دونوں کی تلواریں دیکھی تو آپ نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ یہ دونوں کون تھے؟ ان میں ایک نوجوان کا نام تھا حضرت معاذ ابن عمرو بن جموح اور دوسرے کا نام تھا حضرت معوذ ابن افرا۔ اس میں حضرت معوذ جو تھے وہ اس جنگ میں شہید بھی ہو گئے اور حضرت معاذ جو بچے تو ابو جہل کا سامان اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حوالے کیا۔ جنگ جب ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ ذرا دیکھو ابو جہل کا کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل کی لاش پڑی ہے اور ابو جہل پڑا ہوا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں اس کی۔ ابو جہل یعنی میدان جنگ میں وہ پڑا ہوا ہے لیکن اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑ لی، اس کی گردن پر پیر رکھا اور اس کی داڑھی پکڑی تاکہ اس کا سر جو ہے کاٹ دیں، اور کہا کہ حل اخزاک اللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن اے ابو جہل کہ آج تو نے اپنا انجام دیکھا، آج تجھے اللہ نے کیسا ذلیل کر دیا۔ تو اس پر ابو جہل بولا کہ ذلیل کہاں کیا؟ پورے جتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے کیا مجھ سے بھی زیادہ معزز اور مجھ سے بھی زیادہ رسپیکٹڈ کوئی آدمی ہے جس کو تم نے قتل کیا ہو؟ لیکن مجھے افسوس بس اسی بات کا ہے کہ مجھے ایک کسان نے قتل کیا ہے، ایک انصاری نے قتل کیا ہے، کاش مجھے کسی کسان نے قتل نہ کیا ہوتا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس کی گردن پہ چڑھ گئے تو کہنے لگا لقد ارتقیت مرتقا صعبا یا رویعی الغنم، اے بکری چرانے والے آج تو بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اور حقارت کی زبان بولتے ہوئے ابو جہل نے کہا کہ اے بکری چرانے والے تو بڑے اونچے مقام پر پہنچے، یعنی مرتے دم تک ابو جہل کا غرور اور اس کا عناد اور اس کی سرکشی، اس کا گھمنڈ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ نے 3 بار فرمایا اللہ الذی لا الہ الا ھو، اللہ الذی لا الہ الا ھو، اللہ الذی لا الہ الا ھو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور جس نے پورے لشکر کو شکست دے دی۔ اس جنگ میں ایمان و عمل کے کئی نمونے ہمیں دیکھنے کو ملے۔ یہ وہ جنگ تھی جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف مشرکین تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف باپ تھا، دوسری طرف بیٹا تھا، بھائی بھائی سے لڑ رہا تھا، باپ بیٹے سے لڑ رہا تھا۔
چچا بھتیجے سے لڑ رہا تھا، لیکن ایمان کی جو رمق تھی اور ایمان کا جو جذبہ تھا صحابہ کرام کے دل میں، سارے رشتے، سارے ناطے، سارے تعلقات ایمان کے اس رشتے کے آگے ختم ہو چکے تھے، اور صحابہ کرام نے اپنے سگے رشتہ داروں کو جو شرک کی حالت میں تھے اور اس میدان میں ان کے سامنے آئے تھے، انہیں قتل کرنے میں پیچھے نہیں رہے۔ اسی جنگ میں ہم نے ایک نمونہ دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تھے جن کے اوپر ان کا مالک امیہ ابن خلف مکہ میں جن کے اوپر طرح طرح کے ان کو ٹارچر دیا کرتا تھا اور تکلیفیں ان کو دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال نے اپنے اس مالک کو، امیہ ابن خلف کو، اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ ان کو یہ موقع ملا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طریقے سے اس جنگ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کا بھائی جس کا نام ابو عزیز بن عمیر تھا، وہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی اور قیدی جب گرفتار ہوئے تو قیدیوں میں حضرت مصعب کا بھائی ابو عزیز بھی تھا، جس کو ایک انصاری صحابی نے قید کیا تھا۔ جب وہ انصاری صحابی ابو عزیز کو لے کے جانے لگے تو حضرت مصعب نے کہا کہ اس کو تھوڑا مضبوط پکڑے رہنا، اس کی ماں بڑی پیسے والی ہے، بہت اچھا تم کو اس کا فدیہ ملے گا۔ تو اس پر ابو عزیز بولا کہ احاذہ وساطو کا بی، میرے بھائی ہو کے میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، یہی بھائی کا سلوک تم میرے ساتھ کر رہے ہو؟ تو حضرت مصعب بولے انہ اخی دونک، اب تم ایمان نہیں لائے اور یہ انصاری ایمان لے آیا تو تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ میرا بھائی ہے۔ ایمان کا رشتہ بھائی چارے میں بدل گیا، تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ میرا بھائی ہے۔ 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، جن میں 6 مہاجر صحابہ میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 لوگ قید ہوئے، اور ان کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ ان کی لاشیں وہیں بدر کے ایک کنویں میں پھینک دی گئیں، اور مکے میں جب مشرکین کی شکست کی خبر پہنچی تو پورے مکے میں کوہرام مچ گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی فتح کی جب خبر مدینہ میں پہنچی تو مدینہ کے گلیاں گلیاں اور مدینہ کے در و بام اور مدینہ کا گھر گھر نعرہ تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی تحلیل اور اس کی بڑائی کے کلمات سے گونج اٹھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ واپس جنگ کے بعد مدینہ آنے لگے تو راستے میں آپ نے عقبہ ابن ابی معیط کو اور اسی طریقے سے نضر بن حارث کو حکم دیا کہ یہ دونوں ہمارے مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے آگے رہتے۔ عقبہ ابن ابی معیط وہی آدمی تھا جس نے نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کا گلا گھونٹنے کی بھی کوشش کی تھی اور نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی ڈالی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے نضر بن حارث جو مشرکین کا بہت بڑا لیڈر تھا اور اسلام کے خلاف اور صحابہ کے خلاف دشمنی میں آگے آگے تھا، اللہ کے پیارے نبی نے اس کو بھی قتل کرنے کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ قیدی جو 70 قیدی مشرکین کے ہمارے ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں، یہ اپنے ہی خاندان کے لوگ ہیں، اپنا کوئی بھتیجا ہے، کوئی چچا زاد بھائی ہے، اے اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے فدیہ لے لیا جائے، پیسہ لے لیا جائے، جس سے آگے ہمیں ایک طاقت اور ایک مضبوطی ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میری رائے وہ نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ صنادید قریش ہیں، یہ قریش کے وہ لیڈر ہیں جو دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے آگے تھے، ان کو قتل کیا جائے اور جس کا جو قریبی رشتہ دار ہو وہ قتل کرے۔ میں عمر ابن خطاب ہوں، میرے خاندان کا جو آدمی ہے آپ حکم دیں، میں قتل کروں گا۔ علی کا جو رشتہ دار ہے علی اس کو قتل کرے، حمزہ کا جو رشتہ دار ہے حمزہ اسے قتل کرے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت ابو بکر کا جو مشورہ تھا اس کو پسند کیا اور اسی پر عمل کیا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 67 اور 68 نازل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر اللہ تعالیٰ نے نکیر فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک کہ وہ کافروں کی اور اپنے دشمنوں کی طاقت کو زمین میں اچھی طریقے سے کچل نہ دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے چند مال اور دنیا کی دولت چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کی کامیابی دینا چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ طاقت والا، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پہلے سے فیصلہ نہ لکھا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو تم نے ان قیدیوں کے بدلے فدیہ لیا ہے، پیسہ لیا ہے، اس کی وجہ سے تم پر سخت عذاب نازل ہوا ہوتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بہت روئے کہ ہم نے ایک غلط فیصلہ کیا اور ہمارے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔
معزز ناظرین، تو اس طریقے سے غزوہ بدر کا اختتام ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ 17 رمضان، جمعہ کے دن 17 رمضان سن 2 ہجری کو یہ غزوہ لڑا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ اور اسی کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے، اسی سال اسی رمضان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور عید کی نماز، پہلی عید کی نماز اسی غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے پڑھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسی عید رہی ہوگی، مسلمانوں کے لیے کتنی خوشی کا منظر رہا ہوگا جب وہ عیدگاہ کی طرف نکلے ہوں گے اپنی پہلی عید منانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوشی کو دوگنا کر دیا کہ وہ مشرکین جنہوں نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا تھا، ان کے مال لوٹے تھے، ان کے لوگوں کو قتل کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم شکست سے دوچار کیا تھا۔ تو یہ غزوہ بدر کی ایک یعنی مختصر سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس غزوے کی اللہ کے نبی کی سیرت میں بڑی اہمیت ہے، اور آگے جو حالات ہوئے ان حالات میں بھی اس جنگ کا بڑا اثر پڑا۔ تو میں آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غور سے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت رسول میں ہمارے لیے جو عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں، ہمارے عقائد میں جو کوتاہیاں ہیں رب العالمین ان کو دور فرما دے، اور سیرت کا یہ سلسلہ کہنے والے، بیان کرنے والے، سننے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے سب کے حق میں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مفید بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔